آپ کو میں کہا نا کتنی دفعہ بتاؤں، ایک دفعہ ہم غار ہرا میں چلے گئے نا اس سیرا کے اندر، اور پتہ چل گیا نا لوگوں کو اور بچوں کو بتا دیا ہم نے کہ غار ہرا میں ہو کیا رہا تھا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے نبی علیہ السلام نے اپنی کتاب پڑھی، پوری طرح پڑھ لی، تو اللہ نے کہا تو نے اپنی کتاب پڑھ لی ہے، یہ لے اب میری کتاب پڑھ۔ ایسے نہیں قرآن سمجھ آنا، قرآن کے سٹینڈرڈ اتنے اوپر ہیں کہ عام پاکستانی بندہ قرآن کی ایک بھی آیت نہیں پوری کر سکتا، سال پورا بھی لگا رہے۔ اتنے ہائی سٹینڈرڈ کی کتاب کو اتنا لو سٹینڈرڈ بندہ کیسے پورا کرے؟ یہ سمجھ لیں کہ بہت ٹف آرمی کی ٹریننگ ہے، سمجھ لیں، اور ایک بندے کو میڈیکل ایشو ہے، یہ سمجھ لیں، اور نہ اس کی ٹانگ ہے، اس کے پیپڑے بھی کمزور ہیں، اس کی آنکھیں بھی کمزور ہیں، کان سے بھی نہیں سنتا، اور آئیں جی آرمی کی ٹریننگ اور کئی ٹیسٹ اس کی کیپیبلٹی نہیں چھوڑی ہم نے کہ اس ڈیمانڈ لسٹ کو پورا کر سکے۔ قرآن پاک کی اتنی ہائی ڈیمانڈز ہیں، مگر ہم نے بھی جتانا بھی ہے کہ نہیں میں قرآن پڑھا ہوں۔ قرآن پڑھنے کے بھی سٹینڈرڈ چیک کریں، بس عربی پڑھے رٹے ہوئے پڑھ رہے ہیں جو طوطے بیٹھے ہوئے، اور میں جانتا ہوں اصلی طوطوں کو بھی جو کہ قاری صاحبوں نے رکھے ہوئے، اور طوطوں کو بھی آج تک یاد ہو گئی ہے نا، ایسے تجوید بھی اس نے کاپی کر لیا۔ اب یہ بتا تیرے اور طوطے میں فرق کیا ہے؟ پھر تیرے بیٹے میں اور تیرے طوطے میں فرق کیا؟ وہ بھی قرآن ایسے ہی پڑھا ہے، ایک لفظ اندر نہیں جا رہا۔ نبی اسلام نے ڈائریکٹ حدیث بتائی ہے، ڈائریکٹ تنبیہ کی ہے سوری حدیث میں کہ ایسے قرآ آئیں گے کہ جن کی قرات ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ تنبیہ ہے، وعید سنائی ہے آپ نے ایسے قرآ کو۔ یہ قرآن پڑھنے کی ہم نے جو لگائی ہوئی ہے نا، ایک پریکٹس شروع کی ہوئی ہے، پوری گیم آن کی ہوئی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور روز ایک سورت پڑھتا ہوں، یا رات کو میں یہ سونے سے پہلے ایک منزل ختم کر کے سوتی ہوں سر۔ نبی اسلام نے قرآ کو جن کی تجوید پرفیکٹ قاری ہے، وہ اعلیٰ لیول کا قاری ہے، اللہ نے نبی اسلام نے کہا حلق سے نیچے نہیں اترے گی، ایسی لعنت ہے ان کے اوپر۔ سٹینڈرڈ لوسٹ سٹینڈرڈ کے اوپر لائف گزار، اور کیونکہ سب کے ایک جیسے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ سنگی ساتھی ہو جاتے ہیں۔ صحابی کا لفظ بولنے سے پہلے ہمیں ان سٹینڈرڈ کو سمجھنا پڑے گا کہ ان کس سٹینڈرڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسی قوم پہ کیوں قرآن نازل کر دیا، اور اس قوم نے پھر کیسے نبھا دیا۔ 23 سال کے اندر قوم نے پوری دنیا فتح کر لی، پوری دنیا، لٹرلی 85% آف آل پلانٹ، ایج آف اسلام۔ آج تک گورا سر پیٹ رہے بال نوچ رہا ہے کہ ایک شخص صحرا سے نکلا ہے، لٹرلی غار سے نکلا ہے، اور پوری دنیا ٹیک اوور کر گیا ہے، لٹرلی ون سنگل مین، اللہم صلی علی محمد۔ کیوں؟ سٹینڈرڈ پہ لوگوں کو سٹینڈرڈ بتا دیے، ہم بتا ہی نہیں رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو بتائیں گے، اور پتہ چل بھی جائے تو کہتے ہیں سٹینڈرڈ آف تھاٹ ہم نہیں، ہم اشفاق احمد سے نکل آئیں، بڑی بات ہے، یا بانو قدسی ایسے، یو نو۔ سٹینڈرڈ آف تھاٹ کیا ہے؟ یہ کسی بھی ایک معاملے کو قرآن پاک کے اینگل سے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا یہ ہے اصلی سٹینڈرڈ۔ اور آپ کو پتہ چلے گا عائشہ کے حدیث کہ یہ شخص اللہم صلی علی محمد، یہ شخص چلتے پھرتے قرآن ہیں۔ اس حدیث کا مطلب سمجھیں آپ کہ نبی اسلام اس سٹینڈرڈ کے اوپر ایک ایک ایکشن کر رہے ہیں جو قرآن کی ڈیمانڈ ہے، یہ شخص چلتے پھرتے قرآن ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ الْقُرْآنِ، کہ بھئی یہ بس تمام اخلاق جو قرآن ڈیمانڈ کرتا ہے، ایز از جس سٹینڈرڈ پہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ پورے ہو رہے ہیں۔ اب میں کیوں آپ کو یہ تفصیل بتا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ دونوں سوال آپ کے تیر ذہن میں بجھے ہوئے تیر کی طرح دل میں جا کے لگے ہیں دونوں، کہ بھئی آکسیٹوسن کی سائیکل کیسے ارینج کروں، یا پھر میڈیٹیشن کیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے آپ کے بیچ نے ایموشنل انٹیلیجنس کی کلاس میں ہی پوچھ لیا، بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے۔ السلام علیکم، آئی ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ واٹ از دی ڈیفینیشن آف قرآن؟ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں کیا زندگی گزارنے کے تمام طریقے موجود ہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات ہمیں کیسے سکھائی ہیں؟ کیا ہمیں قرآن صرف ایک پڑھنے کی حد تک رکھنا چاہیے، یا اپنی دکان کے اندر یہ بس ایک شو پیس کی طرح رکھ جانا چاہیے کہ اس سے برکت ہو؟ کیا قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہیں لوگ مرشد مانتے تھے، جن کی پیروی کرتے تھے، جن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے تمام طریقے اڈاپٹ کرتے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ قرآن کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور سیکھنا بھی، اور خود بھی عمل کرنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو اور تمام لوگوں کو
جتنے بھی آپ کے مسلمان بہن بھائی ہیں سب کو آپ نے اس کے اوپر عمل کرنے کی تلقین کرنی چاہیے، نہ ہی صرف کہ بس قرآن کو پڑھ لیا اور سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے نبی نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا اور سیکھا اور تبلیغ کی، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں بھی، سیکھیں بھی اور لوگوں کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائیں۔ آج کل جتنے بھی مولانا حضرات ہیں، قاری حضرات ہیں، چاہے وہ خود لے لیں یا ان کے شاگرد لے لیں، وہ بس انہوں نے طوطوں کی طرح یہ قرآن رٹا ہوا ہے، ان کو کسی آیات کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بس اوپر سے عربی پڑھ لی اور اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹ، اپنے جتنے بھی شاگرد ہیں ان کو بس اوپر سے عربی پڑھا دی کہ یہ حافظ قرآن بچہ ہے۔ حالانکہ ان کو چاہیے کہ جتنے بھی حافظ قرآن بچے ہیں ان کو پہلے تو قرآن کا مطلب سمجھائیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا اصل مقصد کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کیوں نازل فرمائی، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر تلقین کیوں کی ہے، کیونکہ اس میں زندگی گزارنے کے تمام طریقے موجود ہیں۔ بس وہ طوطوں کی طرح پڑھتے جاتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس آیات کا ترجمہ کیا ہے۔ اور چاہے اسٹوڈنٹ لے لیں یا مولوی حضرات ہیں، سب کا یہی حال ہے، بلکہ ان کو قرآن پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور اس کو عمل کرنا چاہیے۔ بس ہمارے نبی کے طریقے کو اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح ہمارے نبی کے طریقے نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، اسی طرح ہمیں بھی ہر چیز سیکھنی چاہیے۔